بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلمان شاہد کا نام شاید کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ نے ان کو بہت سے ڈراموں میں دیکھا ہوگا۔ آج کل وہ نظر نہیں آ رہے، شاید عمر کا تقاضا ہے، کافی بوڑھے بھی ہو گئے ہیں وہ، لیکن مجھے سلمان شاہد کی اداکاری نے ہمیشہ متاثر کیا ہے۔ میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جھوک تماشا۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، پیسے چاہیے دبئی قطر کوالالمپور نیپال۔ سلمان شاہد ایک ایسا نام ہے کہ جس کا نام لیتے ہی ہمارے ذہن میں ایک باصلاحیت قسم کا اداکار سامنے آ جاتا ہے۔ سلمان شاہد سے کون واقف نہیں ہے؟ ڈرامہ یا فلم دیکھنے والے اکثر لوگ سلمان شاہد کی شکل سے، اس کی آواز سے بھی واقف ہیں۔ اس کی آواز میں تھوڑی سی تلخی، کرختگی ضرور ہے، لیکن انہوں نے اپنے سٹائل میں، اپنی ڈیلیوری میں، اپنی اس خامی پہ کافی حد تک قابو پایا، اور جملے کو اس کی میرٹ پر بولنے میں اگر چند اداکاروں کو کمال حاصل ہے تو اس میں ایک نام سلمان شاہد کا بھی ہے۔ سلمان شاہد میرے فیوریٹ ایکٹر ہیں اور میں نے ہمیشہ ان کے ڈراموں کا انتظار کیا ہے، اور جب مجھے پتہ چلا کہ انڈیا کی ایک فلم میں بھی انہوں نے کام کیا ہے تو یہ فلم میں نے کئی بار دیکھی، نہ صرف نصیر الدین شاہ کی وجہ سے، ارشد وارثی کی وجہ سے، بلکہ سلمان شاہد کی وجہ سے بھی میں نے یہ فلم دیکھی، اور ان کے چند سین جو تھے وہ میں نے بار بار ریوائنڈ کر کے دیکھے، کیونکہ مجھے سلمان شاہد کی اداکاری بہت زیادہ امپریس کرتی ہے۔ وہ جملوں سے کھیلتے ہیں، ان کی آنکھیں بولتی ہیں۔ اگر اداکار کا ڈائلاگ نہ ہو اور ان کو ایکٹ کرنا پڑے تو پاکستان میں قاضی حسام کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ سلمان شاہد ہیں۔ سلمان شاہد نے فلم میکنگ یا ڈرامے کی تربیت اپنے گھر سے ہی حاصل کی۔ ان کے والد صاحب سلیم شہزاد پروڈیوسر تھے۔ ان کی والدہ خورشید شاہد جو ماں کا کردار کرتی تھیں، بڑے دھیمے لہجے میں بولتی تھیں۔ آپ نے اگر من چلے کا سودا سیریل دیکھا ہو تو اس میں جو ہیروئن کی والدہ ہوتی ہے وہی تھیں خورشید شاہد۔ سلمان شاہد نے اپنے گھر سے ہی ڈرامہ میکنگ، فلم میکنگ یا اداکاری کی تربیت حاصل کی۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فن اداکاری ان کی گھٹی میں شامل تھا، اگر میراث نہیں تھا تو۔ 1945 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے رخ کیا ماسکو کا، وہاں سے انہوں نے فلم میکنگ کی ڈگری لی ماسکو میں۔ پاکستان چلے آئے۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن میں انہوں نے 1975 میں 4 پلے کیے۔ سب سے پہلا تھا سچ گپ، جس میں مزاحیہ قسم کے سکٹس دکھائے جاتے تھے۔ اس کے بعد ٹال مٹول جو شعیب ہاشمی نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شعیب ہاشمی نے ان کو دریافت کیا۔ شعیب ہاشمی بہت بڑے پروڈیوسر تھے، فیض احمد فیض کے داماد تھے، معروف شاعر فیض احمد فیض۔ تو ٹال مٹول کے بعد سچ گپ، پھر ہو بہو کیا۔ ایک اور مزاحیہ پروگرام تھا بہت خوبصورت، جسے ڈاکٹر یونس بٹ نے لکھا تھا، فیملی فرینڈ۔ فیملی فرینڈ بھی ان کے کریڈٹ پر ہے، وہ اس کی ڈائریکشن انہوں نے دی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو بہت خوبصورت سیریل تھا ایک۔ پھر مختلف ڈراموں سے ہوتے ہوئے ایک بہت خوبصورت سیریل کراچی ٹی وی نے پروڈیوس کیا تھا۔ اس ڈرامے کا نام تھا سیڑیاں۔ سیڑیاں میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کا کردار ادا کیا تھا جو بظاہر بڑا معصوم ہے اور بے ضرر سا ہے، لیکن اس کے جو خواب ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کتنا ہی غلط کام کیوں نہ کرنا پڑے، میں نے پاکستان کی بیوروکریسی کا حصہ بننا ہے، اور وہ بن جاتا ہے۔
لیکن اس سفر میں، اس الٹے سیدھے سفر میں کامیابی تو اس کو مل جاتی ہے، لیکن وہ اپنے بہت سے چاہنے والوں کو کھو دیتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت پلے تھا، کبھی یوٹیوب پر سرچ کر کے یہ دیکھیے، عبد القادر جنیجو نے لکھا تھا۔ یہ وہی عبد القادر جنیجو ہیں جنہوں نے دیواریں جیسا خوبصورت سیریل لکھا تھا۔ پھر آ جاتے ہیں خدا اور محبت میں۔ خدا اور محبت کا قدامت پرست مولوی، اس کا کردار بھی سلمان شاہد نے ادا کیا۔ پھر انڈیا سے ان کو آفر آئی، کابل ایکسپریس نامی فلم بنی، انہوں نے اس میں کام کیا، اور مجھے جو ذاتی تو کابل ایکسپریس میں نے نہیں دیکھی، ورنہ اس پہ ضرور تبصرہ کرتا۔ ان کی ایک اور انڈین فلم آئی تھی نصر الدین شاہ اور ارشد وارثی کے ساتھ، وہ تھی عشقیہ۔ اس فلم میں انہوں نے بہت مختصر رول ادا کیا، لیکن ان کے مکالمے، ان کے بولنے کا انداز مجھے بہت بہت زیادہ اس نے متاثر کیا۔ اگر یہ فلم میں نے بار بار نصر الدین شاہ کی وجہ سے دیکھی، تو اس میں ایک وجہ اپنے پاکستانی اداکار سلمان شاہد کی بھی تھی، اور مجھے فخر ہوا کہ انڈین فلم میکروں نے سلمان شاہد کے فن کو پہچانا۔ اور یہ انڈین فلم میکر تھوڑی سی چالاکی کرتے ہیں، یہ ہمارے فنکاروں سے کام تو لیتے ہیں، لیکن ان کو اپنے اداکاروں سے تھوڑا پیچھے رکھتے ہیں، ان کے مکالمے بھی تھوڑے رکھتے ہیں۔ یہی کام انہوں نے ندیم کے ساتھ کیا تھا، محمد علی کے ساتھ کیا تھا، یہی کام سلمان شاہد کے ساتھ کیا۔ ان کو ایک طویل رول بھی دے سکتے تھے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ پاکستانی اداکار بہرحال ان کے اداکاروں سے بہت بہتر ہیں۔ سلمان شاہد نے تھیٹر بھی کیا، سلمان شاہد نے ریڈیو بھی کیا، سلمان شاہد نے ٹی وی پر بہت خوبصورت انداز میں اپنے وجود کا احساس دلایا۔ انہوں نے بتایا کہ فن کیا ہوتا ہے۔ فن ایک خدا داد صلاحیت ہے، ایک خودرو پودے کی طرح ہے جس کو نرسری میں نہیں اگایا جا سکتا۔ یہ خود بخود اگتا ہے، اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، اور یہی کام ہمارے 4-5 جو اداکار ہیں ان میں سے ایک سلمان شاہد نے بھی کیا۔ آنکھوں سے کام لینے کا فن بہت کم اداکاروں کے پاس ہے۔ مثلا کسی اداکار کے مکالمے ختم ہو گئے، اب وہ دوسرے اداکار کے مکالموں کا انتظار کر رہا ہے، اس کے مکالموں کا جو ریئیکشن ہے وہ آنکھوں میں آتا ہے۔ اور اس کام میں پہلا نمبر حسام قاضی کا تھا، اور دوسرے نمبر پہ ہم رکھتے ہیں سلمان شاہد کو۔ سلمان شاہد آج کل فارغ ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بہت زیادہ کام کیا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندگی دے اور صحت مند رکھے۔ اگر ویڈیو پسند نہ بھی آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔